اس نے جواب دیا میں اپنی قوم کے ساتھ نکلا تھا۔ میں نے کہا پھر تو عمرے کے لیے کہاں نہیں نکلا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے احرام نہیں باندھا اور نہ عمرے کے لیے نکلا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور تو نے عمرے کی نیت بھی نہیں کی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور وہ تیر کے ساتھ کنویں میں اترا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈول سے وضو کیا اور اس میں کلی کی، پھر اسے کنویں میں ڈال دیا تو کنواں پانی سے بھر گیا۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ الجد بن قیس کنویں کی منڈیر پر اپنی ٹانگوں کو لمبا کیے پانی میں ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے کہا ابو عبداللہ تیری وہ بات کیا ہوئی؟ اس نے جواب دیا میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل نہ کرنا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا دی ہوئی ہیں۔ تو الجد بن قیس نے غصہ ہو کر کہا کہ ہمیں اپنی قوم کے بچوں کے ساتھ رہنا پڑ گیا ہے جو نہ ہمارے شرف سے واقف نہ عمر سے۔ آج کے دن زمین کا بطن اس کی پشت سے بہتر ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا بیٹا اس سے اچھا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنی قوم کے کچھ لوگ ملے جو مجھے اس کی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر نکوہش کرنے لگے۔ میں نے انہیں کہا تم بہت برے لوگ ہو جو الجد بن قیس کا دفاع کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ ہمارا بڑا اور سردار ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرداری کو بنی سلمہ سے دور کر دیا ہے اور ہم پر بشر بن برا بن معرور کو سردار بنایا ہے، اور الجد کے دروازے پر ہم نے جو سونے کی جگہ بنائی ہوئی تھی انہیں گرا دیا ہے، اور وہ جگہیں بشر بن البرا کے دروازے پر بنائی ہیں، بس وہ قیامت تک ہمارا سردار ہے۔ درخت تلے بیعت سے رکنا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو الجد بن قیس بھاگ کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ گیا۔ میں بھی دوڑتا ہوا نکلا۔ میں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جو مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم نے اسے اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے نکالا۔ میں نے اسے کہا تیرا برا ہو، تجھے یہاں کون لایا ہے؟ کیا تو اس بات سے بھاگ کر یہاں آیا ہے جسے روح القدس لے کر آیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں مرعوب ہو گیا ہوں اور میں نے خوفناک آواز سنی ہے۔ اس آدمی نے کہا میں کبھی تیری مدافعت نہ کروں گا، تجھ میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب الجد بن قیس بیمار ہوا اور اسے موت آئی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس کے مرنے اور دفن ہونے تک اس کے گھر میں رہے۔ اس بارے میں اس سے دریافت کیا گیا تو کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے دعائے رحمت نہیں مانگتا تھا، میں نے اسے حدیبیہ میں یہ باتیں کہا سنا تھا، اور وہ غزوہ تبوک میں اس نے اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ میں نے اپنی قوم سے شرم محسوس کی کہ وہ مجھے باہر دیکھیں اور میں اس کے پاس موجود نہ ہوں۔ ایک نوجوان کی فصاحت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت میں ڈال دیا۔ یمن کے خزاعہ قبیلے کے مسلمان اور کافر مسلمانوں کے دوست تھے، اس لیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ میں خزاعہ کی منازل کے قریب فروکش ہوئے تو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ محبت و دوستی کے جذبات کا اظہار کیا، اور عمرو بن سالم اور بصر بن سفیان خزاعی نے مسلمانوں کو اونٹ اور بکریاں ہدیۃً پیش کی۔ عمرو اور بصر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں ہدیۃً دیں، اور عمرو بن سالم نے سعد بن عبادہ کو جو ان کے دوست تھے اونٹ ہدیۃً دیے۔ سعد بکریاں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرو نے ہمیں بھی ہدیہ دیا ہے جو تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عمرو کے مال میں برکت دے۔ واقدی المغازی میں بیان کرتا ہے کہ ہدیہ ایک نوجوان لے کر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ ایک بوسیدہ سی چادر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان تیرے اہل کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا میں نے انہیں سجنان کے گرد و نواح میں چھوڑا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس علاقے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، اس کے درختوں نے پتے نکالے ہوئے ہیں اور اس کا سبز گھاس بہت ہے، اس کا سمامہ گھاس اگا ہوا ہے اور اس کا تلخ پودا نمایاں ہو گیا ہے، اور رات کو اس کی بکریاں اور اونٹ زمین کی سبزی اور ترکاری سے سیر ہو کے آتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہاں بہت پانی تھے جہاں مویشی لائے جاتے تھے، اور زمین کی رطوبت کی وجہ سے مویشیوں کو پانی کی حاجت کم ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان نے حیرت میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نوجوان کو پوشاک دی جائے۔ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ کو چھو کر برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو کر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچا ہوا تھا اور اسے اپنی قوم میں فضیلت حاصل تھی، یہاں تک کہ وہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو رواج کے مطابق اپنے صلح کے ارادے سے مطلع کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں قیام پذیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو رواج کے مطابق اطلاع دی کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ مصالحت کے لیے آئے ہیں، اور مناسک عمرہ ادا کرنے کے سوا آپ کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص نمائندے خراش بن امیہ الکعبی کو زبانی پیغام دے کر قریش کی طرف یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ قریش کو سختی ترک کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کرو کہ وہ ایسی تباہ کن جنگ کا باعث نہ بنے جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ آپ کے اور مکہ کے درمیان راستہ چھوڑ دیں تاکہ آپ مناسک عمرہ ادا کر لیں اور پھر مدینہ کو واپس چلے جائیں۔ قریش کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا، خراش بن امیہ، جس کو صلح کا نمائندہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قریش کی طرف وہ گیا جہاں وہ اپنے حلیفوں، عورتوں اور بچوں سمیت وادی بلدح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں جا کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظریہ نہیں رکھتے اور صلح کی طرف مائل ہیں، لیکن صلح کا نمائندہ ابھی قریش کے پڑاؤ میں ان کے سرداروں تک پیغام نبوی کو پہنچانے کے لیے پہنچا بھی نہ تھا کہ ان تحور پسندوں میں سے کچھ آدمیوں نے اس کی راہ میں حائل ہو کر اس پر حملہ کر دیا، اور جس اونٹ پر وہ سوار تھا اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اگر ان کے دانشور اسے نہ بچاتے تو وہ قتل ہو چکا تھا۔ اس کے قتل کی کوشش کرنے والا اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کی طرف جس آدمی کو اپنے اونٹ پر بھیجا وہ خراش بن امیہ تھا۔ اس اونٹ کو صولب کہتے تھے تاکہ وہ قریش کے اشراف تک یہ بات پہنچا دے کہ آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں۔ اس نے جا کر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں، ہم طواف بیت اللہ کے بعد حلال ہو جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ یہ کام اکرمہ بن ابو جہل نے کیا اور ایلچی کو بھی قتل کرنا چاہا تو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اسے منع کیا تو اس نے ایلچی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آتے ہی سب حالات بتا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے مضبوط آدمی کو ان کے پاس بھیجیے۔ صلح کا پہلا ثالث۔ مورخین کا بیان ہے کہ حرم کے پڑوسی علاقے کا پہلا عربی وفد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا وہ خزاعہ کا وفد تھا، اور خزاعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رازدار تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہامہ میں ان کے مسلمانوں اور عدم جارحیت کے معاہدین کو نصیحت کی کہ تہامہ کی کوئی چیز ان پر مخفی نہیں رہے گی۔ ان کے وفد نے بدیل بن ورقہ کی سرکردگی میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا۔ پھر بدیل بن ورقہ کہنے لگا، گویا وہ فریقین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالث بننا چاہتا ہے۔ ہم آپ کی قوم کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ وہ غیر قریشی قبائل اور ان کے اطاعت کنندوں کے ساتھ آپ کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خواہ ان کے سردار تباہ ہو جائیں، وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ خالی نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خزاعہ کے سردار کو جو ثالث بن کر آیا تھا جواب دیا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ جس نے ہمیں روکا ہم اس سے لڑیں گے۔ قریش ایسی قوم ہے جسے جنگ نے نقصان پہنچایا اور کمزور کر دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں مدت امن کو بڑھا دیتا ہوں جس میں وہ امن سے رہیں گے اور ہمارے لوگوں کے درمیان راستہ کھول دیں گے۔ لوگوں کی اکثریت انہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر لوگوں پر میرا معاملہ واضح ہو گیا تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا جنگ کریں جس کے لیے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے معاملے کے متعلق پوری کوشش کروں گا یہاں تک کہ میری گردن اکیلی رہ جائے یا اللہ اپنا امر نافذ کر دے۔ بدیل بن ورقہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے متاثر ہونا اور قریش کو آپ سے صلح کی پیشکش قبول کرنے کی نصیحت کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خزاعہ کا سردار قریش کی طرف سے ثالث بن کر نہیں آیا تھا، وہ اپنی طرف سے مسائی حمیدہ کو بروئے کار لانے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ فریقین کے درمیان صلح کا نمائندہ بن جائے اور ایک لیڈر کی طرح اس کا وزن اور تاثیر ہو۔ وہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ کے دائرے سے باہر رہ کر ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف عدم جارحیت کا معاہدہ تھا، نیز وہ اور اس کی قوم قریش کے ساتھ حالت جنگ میں نہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے ثالث بدیل بن ورقہ سے جو کچھ کہا، اس میں غور کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس قول میں عقل مندی، عسکری طاقت اور اعتماد کے سب معنی پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں صلح اور خون کی حفاظت کی سچی رغبت پائی جاتی ہے، مگر یہ صراحت بھی موجود ہے کہ انہیں جنگ کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ جب قریش سرکشی اور کبر کے باعث مسلمانوں پر جنگ ٹھونس دیں گے تو وہ اسے خوش آمدید کہیں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ خواہ حالات کچھ بھی ہوں، قریش ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کے جوہر کو پامال کر کے کسی قسم کی دستبرداری اختیار کریں گے۔ بدیل بن ورقہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے یاد رکھا، بلکہ بہت متاثر بھی ہوا۔ خزائی قبیلے میں سے عمر بن سالم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخلصانہ دعوت صلح سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے بدیل کے ساتھ واپس جا کر قریش سے کہا، خدا کی قسم جو شخص اس قسم کی پیشکش کرتا ہے تم کبھی بھی اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خزائی وفد کے مقاطعے کا مطالبہ۔ بدیل بن ورقہ اور اس کے وفد کے وادی بلدہ میں قریش کے پڑاؤ میں پہنچنے سے قبل ہی سادات قریش کے بعض بے اعتدال نوجوانوں نے قریش کو صلح کے وفد کے مقاطعے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ صلح کی کوشش کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان جنگ کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ ان بے اعتدالوں نے کہا، یہ بدیل بن ورقہ اور اس کے ساتھی صرف تمہارے حالات دریافت کرنے آئے ہیں، بس ان سے ایک حرف بھی نہ پوچھو۔ جب بدیل اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ ان سے کوئی بات دریافت نہیں کرتے تو بدیل نے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں کوئی بات بتائیں؟ اکرمہ بن ابو جہل اور الحکم بن عاص نے کہا، خدا کی قسم ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہمیں ان کے حالات کے متعلق اطلاع دو، بلکہ انہیں ہمارے بارے میں اطلاع دے دو کہ ہم سب فنا ہو جائیں گے، مگر انہیں اس سال کبھی بھی یہاں نہیں آنے دیں گے۔ قریش کے بے اعتدالوں اور خزائی وفد کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی
उसे सकीफ का सरदार उरवा बिन मसूद भी सुन रहा था, क्योंकि वो भी कुरैश का हलीफ था और जंग की सूरत में मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की अस्करी मदद के लिए ताइफ से आया था। ऐसा फेल करने वाली कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। चूंकि वो बड़ा अक्लमंद, हाजिक और तजर्बेकार आदमी था, उसने कुरैश के बेएतिदाल और कम अक्ल नौजवानों और इकरमा बिन अबी जहल जैसे नौजवानों से उनके फेल पर बुरा मनाते हुए कहा, खुदा की कसम, मैंने आज की तरह कभी कोई हैरान कुन बात नहीं देखी। तुम बुदैल और उसके साथियों से बात सुनना क्यों पसंद नहीं करते? अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो उसे कबूल कर लो, अगर बुरी लगे तो उसे छोड़ दो। ऐसा फेल करने वाली कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। मक्का के दानिश्वर और अशराफ, जिनमें हारिस बिन हश्शाम और सफवान बिन उमैया भी थे, उरवा बिन मसूद के मशवरे को कबूल करने की तरफ माइल हो गए। उन्होंने बेएतिदालों को खामोश करवा दिया और बुदैल बिन वरका और उसके वफ्द के आदमियों से कहा कि जो कुछ तुमने देखा या सुना है उसके मुतालिक हमें बताओ। ख़ज़ाई वफ्द ने उन्हें वो सब बातें बता दी जो उनके और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई थीं। फिर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशकश भी उन्हें बताई जिसमें आपने उन्हें मुसलमानों और कुरैश के दरमियान सुलह के कायम करने के लिए दावत दी थी, ताकि दोनों धड़े मुद्दत मुअय्यना तक एक दूसरे से महफूज रहें। इस मुद्दत का आगाज मुसलमानों को मनासिक उम्रा की अदायगी की इजाज़त देने से होगा। इस दौरान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीगर बुत परस्त अनासिर से जंग करें तो कुरैश गैर जानिबदार रहेंगे। अगर आप दीगर अरबों पर गालिब आ गए तो कुरैश भी अरबों के साथ शामिल हो जाएंगे। अगर गालिब ना आए तो कुरैश मुसलमानों से जंग करने की ताकत रखेंगे और बहुत बड़ी कुव्वत होंगे। कुरैश का नबवी पेशकशों से इनकार। ये सुलह की नबवी पेशकश का खुलासा है जिसे बुदैल बिन वरका रज़ाकाराना तौर पर ले गया और उसने अपने आप को और अपने साथियों को, जैसे कि वो कहते थे, फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह का कबूतर बना लिया। बुदैल और उसके असहाब ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह का पैगाम पहुंचाने के बाद आने वाहिद में कुरैश के मौक़िफ़ की सही सूरत उन्हें समझ में आ गई और इस सूरत के बरअक्स थी जो कुरैश और उसके सक़फ़ी और गैर क़ुरैशी हलीफ़ों के सामने पेश की गई थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब कुरैश की अहानत करने और उनके वजूद को ख़त्म करने के इरादे से आए हैं। उन्हें हकीकत के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया गया था और वो ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा सिर्फ उम्रा और मसालिहत के लिए आए थे और जब से वो मदीना को छोड़कर मक्का की तरफ चले थे, जंग का ख्याल उनके अज़हान में मौजूद ही न था। इस सही इदराक और मौक़िफ़ की सेहत की असास पर उरवा बिन मसूद और अल-हलीस बिन ज़ब्बान पर यह बात वाज़े हो गई कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब गलती पर नहीं और वो महरम होने की हालत में आने पर ज़्यादती करने वाले नहीं। वो सिर्फ बैतुल्लाह की ताज़ीम का क़स्द रखते हैं और दीगर अरबों की तरह उन्हें यह हक़ हासिल है। इस मामले में किसी को उनके दरमियान हाइल होने का हक़ हासिल नहीं। उरवा बिन मसूद को उस वक्त समझ आ गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश, जिसमें आपने कुरैश को मुसालिहत, अदम जारहियत और जंग को ख़त्म करने की बात कही है, एक आदिलाना पेशकश है और एक सही स्कीम है जिससे कुरैश का इनकार करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये इनकार कुरैश को अरबों के सामने इस काबिल नफरत मकाम में खड़ा कर देगा जिसमें सादात मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा करना चाहते थे। यही वजह है कि उरवा बिन मसूद ने अपने कुरैशी हलीफों को बरमला मलामत की और उन्हें इस नबवी पेशकश के कबूल करने का मशवरा दिया जो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान मुआहिदा सुलह की असास पर कायम है। उरवा ने उन्हें कहा, ए गुरोह कुरैश, तुम मुझ पर तोहमत तराशते हो। उन्होंने जवाब दिया, तुम हमारे नज़दीक काबिल इत्तिहाम नहीं हो। फिर उसने उन्हें कहा, क्या तुम बाप और मैं बेटा नहीं हूं? मैंने अहले उकाज को तुम्हारी मदद के लिए इकट्ठा किया है। जब उन्होंने मुझे जवाब देने से इनकार किया तो मैं खुद और मेरे बेटे और मेरे अतात गुजार लोग तुम्हारी तरफ आ गए। उन्होंने जवाब दिया, वाकई तुमने ऐसा ही किया है। उरवा ने कहा, मैं तुम्हारा खैरखा और मुशफ़िक़ हूं, मैं तुम्हारी खैरखाही से बाज नहीं रहूंगा। बुदैल तुम्हारे पास सही स्कीम यानी नबवी पेशकश लेकर आया है
उसे कबूल कर लो। इसके रद्द करने में शर पैदा होगा।